بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان تاریخ کا ایک ایسا سفاک حکمران کے بارے میں جس نے روم کو خود آگ لگائی اور اس کے بعد بانسری بجا رہا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سفاک حکمران تھا جس کا نام نیرو تھا۔ جب روم جل رہا تھا تو نیرو سکھ اور چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ روم کے شہنشاہ نیرو کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے۔ روم کو آگ لگانے کا الزام بھی نیرو کو ہی دیا جاتا ہے، اور یہ کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا۔ نیرو کو تاریخ کے ایک ایسے سفاک حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے اپنی ماں، سوتیلے بھائی اور بیویوں کو قتل کرایا اور اپنے دربار میں موجود خواجہ سراؤ سے شادیاں کی۔ نیرو سن 54 میں صرف 16 برس کی عمر میں اپنی ماں کی کاوشوں کی وجہ سے ایک ایسی سلطنت کا سربراہ بنا جس کی سرحدیں ہسپانیہ سے لے کر شمال میں برطانیہ اور مشرق میں شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ نیرو کو تخت کی بھوکی اس کی ماں اگرپینا نے میلاتی سازشیں اور جوڑ توڑ کر اقتدار دلایا۔ اگرپینا نے اپنے انکل شہنشاہ کلائڈس سے شادی کی اور پھر نیرو کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروائی، جس سے وہ شاہی خاندان کا ایک رکن بننے کے علاوہ بادشاہ کا وارث بھی بن گیا۔ باوجود اس کے کہ بادشاہ کا ایک اپنا بیٹا تھا، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگرپینا نے بادشاہ کلائڈس کو زہر آلود مشروم یا کھمیا کھلا کر قتل کیا، لیکن یہ روایت کسی حد تک درست اور سچ ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ نیرو نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کی ماں اگرپینا اس کی سب سے قریبی مشیر تھی، یہاں تک کہ روم کے سکوں پر نیرو کی تصویر کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہوتی تھی۔ لیکن نیرو نے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 5 برس بعد اپنی ماں کو قتل کروا دیا، غالباً اس لیے کہ وہ زیادہ اختیار اور آزادی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ نیرو کی جانب سے اپنی ماں پر کروایا جانے والا پہلا قاتلانہ حملہ ناکام رہا تھا۔ نیرو نے ساحل سمندر پر ایک تقریب میں اپنی ماں کو مدعو کیا اور اس کے بعد انہیں ایک ایسے بحری جہاز میں واپس بھیجنے کا منصوبہ بنایا جس کے راستے ہی میں ڈوب جانے کی سازش کی گئی تھی، لیکن اس قاتلانہ حملے میں وہ بچ گئی۔ اس کے بعد نیرو نے اپنی ماں پر بغاوت کا الزام لگایا اور لوگوں کو بھیج کر ان کو مروا دیا۔ قدیم روم کی ماہر پروفیسر ماریا وائک نے بتایا کہ نیرو کی ماں کا رویہ بہت حاکمانہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ بیٹے کے ساتھ جنسی فعل سے بھی گریز نہیں کیا۔ ان کے مطابق نیرو اور اس کی ماں کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں، لیکن روایت کے مطابق نیرو کی طرف سے بھیجے گئے جلاد جب اگرپینا کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں وہاں چاقو مارا جائے جہاں نیرو کا گناہ پل رہا ہے۔ ماریا کے مطابق نیرو نے اپنے بچپن میں اقتدار کی رساکشی کا ماحول دیکھا جس سے اس کی شخصیت اور سوچ پر گہرا اثر پڑا۔ نیرو نے روم کے عوام کو خوش کرنے کے لیے یونان کی طرز پر بہت بڑے پیمانے پر کھیلوں کا انعقاد کروایا۔ ماریا وائک نے اس دور پر جس میں نیرو نے ہوش سنبھالا روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پہلی صدی کی بات کر رہے ہیں، جب روم کی سلطنت یورپ میں برطانیہ سے لے کر ایشیا میں شام تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ وسیع و عریض سلطنت عدم استحکام کا شکار تھی اور ایک خود مختار سربراہ سینٹ کی معاونت سے اس کو جلاتا تھا۔ سلطنت روم کے پہلے شہنشاہ آگسٹس نے اس سلطنت میں اقتدار میں شامل افراد میں برابری کا ایک تصور پیش کیا تھا۔ روم کے پہلے شہنشاہ آگسٹس سیزر نے جو نظام متعارف کروایا تھا اس میں وہ پشت در پشت اقتدار ایک ہی جولس کلائڈس سیزر خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں خاندان کے اندر اقتدار کے حصول کے لیے کشمکش پیدا ہو گئی۔ اقتدار کے حصول کے لیے خاندان میں شادیاں، بچوں کو گود لینا، طلاق، ملک بدری، جلاوطنی کے علاوہ اپنے مد مقابل کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ سلطنت روم کے دوسرے بادشاہ ٹائبریس کے دور میں نیرو کی دادی کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے بادشاہ کے دور میں نیرو کی ماں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ کلائڈس کے دور میں نیرو کی ماں کی واپسی ممکن ہوئی اور انہوں نے بادشاہ سے، جو کہ ان کے انکل بھی تھے، شادی کر کے شاہی خاندان میں اپنی جگہ بنائی۔ نیرو کی شخصیت اور کردار پر ہونے والے ایک پروگرام میں شامل برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کی پروفیسر شمشا ملک کے مطابق سلطنت روم کے چوتھے شہنشاہ کلائڈس سن 41 سے 54 تک اقتدار میں رہے۔ کلائڈس اپنے اقتدار کے آخری دور میں اپنی بیویوں پر بہت انحصار کرنے لگے تھے، جن میں نیرو کی والدہ اگرپینا بھی شامل تھی۔ شمشا ملک کے مطابق ان بیویوں میں ایک نہایت ہی بدنام خاتون مسلینا کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس نے کلائڈس کے گرد اپنے حواریوں کا جال بچھایا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سینیٹروں کے ساتھ جسمانی مراسم رکھتی تھی
اور اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اپنے مرتبے کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کلائیڈس بڑی حد تک اس کے زیر اثر تھے۔ نیرو اور کلائیڈس کے ادوار کا موازنہ کرتے ہوئے چشمہ ملک کہتی ہیں کہ نیرو کے ابتدائی دنوں میں ان کے ارد گرد کچھ اچھے لوگ تھے، جن میں سینیکا اور ایفریکس بروس نام کے ایک پرفیکٹ شامل تھے۔ سینیکا ایک فلسفی اور نیرو کے تقاریر لکھنے والے شخص تھے۔ جب نیرو اپنی پہلی بیوی آکٹیویا سے تنگ آ گیا تو اس نے اسے جلا وطن کر دیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نیرو کو پوپیا سے محبت ہوئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ پوپیا جب حاملہ تھی تو نیرو نے ایک دن تیش میں اسے بھی قتل کر دیا۔ نیرو کے اقتدار کے پہلے 5 برسوں کو روم کے لوگوں کے لیے سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ قدیم روم میں سینٹ انتظامی اور مشاورتی ادارہ تھا۔ نیرو نے روم کی سینٹ کو مزید اختیارات دیے، روم کی افواج کو اپنے ساتھ مطمئن رکھا اور کھیلوں کے مقابلے منعقد کروا کے عام عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ لیکن یہ ابتدائی کامیابیاں نیرو کے اقتدار کی باقی دور میں ہولناک تشدد اور بربریت کی وجہ سے مانند پڑ گئی۔ نیرو اپنے کردار کی وجہ سے تاریخ اور ادب میں برائی اور بدکردار کی ایک علامت بن کر رہ گیا۔ پروفیسر چشمہ ملک کے مطابق نیرو نے اپنے ابتدائی دنوں میں سینٹ کو یقین دلایا کہ کلائیڈس کے دور میں سینٹ کو جس طرح نظر انداز کیا جاتا رہا، ان کے دور میں ایسا نہیں ہوگا اور امور مملکت میں اس ادارے کی اہمیت بحال ہوگی۔ نیرو نے یقین دہانی بھی کرائی کہ روم کی فوج پیریٹورین گارڈ کو تنخواہ کی ادائیگی وقت پر کی جائے گی۔ ان ابتدائی دنوں میں نیرو نے روم کے بہت سے معاملات سینٹ پر چھوڑ دیے۔ نیرو نے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ وہ بغاوت کے مقدمات نہیں کیے جائیں گے جن کے ذریعے سینٹ کے اراکان ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چشمہ ملک کے مطابق نیرو نے اپنے اقتدار کے ابتدائی دنوں میں سینٹ کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور یہ یقین دلانا چاہا کہ وہ ان کے لیے اور روم کے لیے ایک بہتر حکمران ثابت ہوں گے۔ چشمہ ملک کے مطابق اس کے ساتھ ہی نیرو نے روم کے عوام کو خوش کرنے کے لیے سن 54 عیسوی میں یونان کی طرز پر بہت بڑے پیمانوں پر کھیلوں کا انعقاد کروایا۔ ان کھیلوں میں عوام کی تفریح کے لیے بہت سی چیزیں مثلاً سرکس وغیرہ خصوصی طور پر شامل کیے گئے تھے۔ برطانیہ کے سینٹ جانز کالج یونیورسٹی کے پروفیسر میتھیو تاریخی حوالوں سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیرو کے ابتدائی دنوں کو روم کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں بھی جیسے حکمران اپنے ابتدائی دنوں میں بہت سے ایسے اقدامات لیتے ہیں جو عوام میں ان کی مقبولیت میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنے طرز حکمران سے وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میتھیو کے بقول نیرو کی عوامی مقبولیت کافی حد تک ان کے آخری دنوں تک برقرار رہی تھی۔ نیرو کو اپنے دور اقتدار میں کن مسائل کا سامنا تھا، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے میتھیو کہتے ہیں کہ وہ جولس کلائیڈس خاندان کے 5ویں اور آخری بادشاہ تھے۔ میتھیو کے مطابق جب نیرو اقتدار میں آئے، ان کے سامنے مسائل کا ایک انبار تھا۔ بظاہر انہوں نے انتقال اقتدار کے ایک مستحکم نظام کے تسلسل میں اقتدار سنبھالا تھا، لیکن اقتدار کے حصول کے لیے خاندان کے اندر شدید کشمکش پائی جاتی تھی۔ خاندانی سیاست اور سازشیں عروج پر تھی۔ اس کے علاوہ سینٹ کی اشرافیہ تھی جس کو مطمئن رکھنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ صوبائی گورنر تھے جن کے پاس فوج بھی ہوا کرتی تھی۔ سب سے بڑھ کر روم کے عوام تھے، ان کی کھیلوں اور میلوں میں بہت دلچسپی تھی۔ میتھیو کہتے ہیں کہ نیرو کو ان سب کے مفادات میں توازن اور ان کو مطمئن رکھنا ضروری تھا۔ اس سوال پر کہ نیرو کو جو سلطنت ملی تھی اور جو سلطنت انہوں نے چھوڑی، کیا اس میں زیادہ فرق نہیں تھا، میتھیو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطنت سرحدوں کو مسلسل وسعت دینے پر قائم تھی۔ نیرو کے دور میں سلطنت وسیع تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں استحکام قائم رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان کے مطابق مزید فتوحات نہ ہونے کی وجہ سے مال غنیمت آنا بھی بند ہو گیا تھا اور ایسی صورتحال میں استحکام برقرار رکھنا مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ سن 64 عیسوی میں روم جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ افواہیں یہ تھی کہ سلطنت کے شہنشاہ نیرو نے خود یہ آگ لگوائی، اور بعد میں کہا جانے لگا جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ آگ کے واقعے کے بارے میں تاریخ داں چشمہ ملک کا کہنا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی میں کم از کم 2 تاریخ داں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیرو نے خود روم میں آگ لگوائی تاکہ اس کی تعمیر نو کی جا سکے۔ نیرو اپنا مشہور گولڈن ہاؤس تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض تاریخ داں نیرو کے حق میں یہ دلیل استعمال کرتے ہیں کہ یہ آگ اس نے نہیں لگوائی تھی کیونکہ اس کا اپنا محل اس آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ چشمہ ملک کے مطابق اس دور کے ایک اور تاریخ داں ٹیسیٹس کہتے ہیں کہ یہ محض افواہ تھی کہ نیرو نے شہر میں یہ آگ خود لگوائی تھی۔ یہ بات مضحکہ خیز لگتی ہے کہ نیرو نے خود ایسا کیا ہوگا۔ نیرو نے بعد میں شہر کی تعمیر نو بہت بہتر انداز میں کی۔ کشادہ سڑکیں بنائی گئی تاکہ دوبارہ آگ اتنی تیزی سے نہ پھیل سکے اور بہتر تعمیراتی سامان استعمال کیا گیا۔
میتھیو کے مطابق دو تاریخی ذرائع یہ کہتے ہیں نیرو نے خود شہر میں آگ لگوائی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب شہر جل رہا تھا تو نیرو نے خصوصی لباس پہن کر گانا شروع کر دیا۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس بارے میں میتھیو کا کہنا ہے کہ بانسری تو 7ویں صدی کی ایجاد ہے اور نیرو کے دور میں بانسری نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیرو ایک ساز بجاتا ضرور تھا جسے لیر کہا جاتا ہے۔ نیرو نے آگ لگانے کا الزام اقلیتی مسیحی برادری پر لگا دیا۔ چشمہ ملک کہتی ہیں کہ ٹیسٹس لکھتے ہیں کہ اس دور میں روم میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور عام لوگوں کو مسیحیوں کی مذہبی عقائد کے بارے میں بہت کم علم تھا اور ان کے بارے میں نفرت انگیز جذبات پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مسیحیوں کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان تھا، جس پر عام عوام نے بڑی آسانی سے یقین کر لیا۔ نیرو نے اس کے بعد مسیحی برادری کے افراد کو آگ لگانے کی سزا کے طور پر ظلم کا نشانہ بنایا۔ ان کو سر عام پھانسیاں دی گئی، جنگلی بھیڑیوں کے آگے ڈالا گیا، رات کے وقت ان کو زندہ جلایا جاتا تھا اور عوام کو یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ آگ کے اس واقعے کے بعد نیرو نے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گولڈن روم تھا جس میں پرتعیش فرنیچر، اس کمرے میں خوشبو کے لیے دیواروں کے اندر پرفیوم کے پائپ نصب کیے گئے تھے۔ اس محل کی تعمیر پر وسیع ذخائر خرچ ہوئے لیکن یہ کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ ایک ایسا شہر جو راک کے ڈھیر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں کے عوام اس محل کی تعمیر سے خوش نہیں تھے، جن سے بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ اسے ان کے لیے کھولا جائے گا اور وہاں کھیل اور تقریبات منعقد ہوں گی۔ نیرو کو عالیۃً موسیقی لائر بجانے اور گانے کا شوق تھا۔ نیرو نے اسٹیج پر اداکاری بھی کی اور شہنشاہ کا یہ شوق سینٹ کی نظر میں ایک رومن رہنما کے شایان شان نہیں تھا، لیکن نیرو کو کسی کی سوچ کی فکر نہیں تھی اور وہ 1 سال کی رخصت لے کر یونان چلا گیا، جہاں اس نے تھیٹرز میں اداکاری کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیرو جب بھی اسٹیج پر کسی المناک کہانی کو پیش کرتے ہوئے ہیروئن کا کردار ادا کرتا تھا تو اپنی دوسری بیوی پوپیا کا ماسک پہن لیتا تھا، جس کا بظاہر مقصد یہ تھا وہ اس کے قتل پر جرم کے احساس اور غم میں مبتلا ہے۔ 30 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے نیرو کی مخالفت اور بدنامی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ فوج کی حمایت سے سینٹ نے نیرو کو عوام کا دشمن قرار دے دیا، جو ایک طرح سے اس کی موت کا فرمان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نیرو کہیں بھی نظر آئے تو اسے مار دیا جائے۔ سیکورٹی حکام تعاقب میں تھے۔ نیرو رات کی تاریکی میں بھاگ کر شہر کے مضافات میں واقع اپنے ایک محل میں چھپ گیا اور خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جب نیرو نے اپنی جان لی تو اس کے آخری الفاظ تھے کوالکس ارٹیفیلکس پیریرو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نیرو کے آخری لمحات میں کہے گئے ان الفاظ کا عین مطلب اخذ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ میں اپنی موت میں بھی ایک فنکار ہوں، دوسرا یہ کہ وہ کیا ہی فنکار ہے جو میرے ساتھ مر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ میں ایک تاجر کی طرح مر رہا ہوں۔ نیرو کے ان الفاظ کا مطلب جو بھی ہو، لیکن اس کے آخری الفاظ اس کے کردار کی طرح ہی ڈرامائی تھی۔ ناظرین، قصہ ہمارا مکمل ہوا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔